شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنے ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اب آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے۔ قبولیت کے لمحات دیکھیں عصر کے بعد، کہ میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے۔ غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے جب یہ کیفیت ہو۔ کون سی؟ کہ نور، ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے۔ نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ ایک وظیفہ ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اپنے مقصد کا تصور کر کے، اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہے سجدے میں اللہ سے فریاد۔ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمائے یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا، اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے۔ جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ تو فرمایا
کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے ہیں جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر، نمبر 1، دوسرا چہرہ، نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورت فلق پوری سورت، اور ایک بار سورت ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیے، دم کرنے کا پر پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے، دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 سورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری بار، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلاً 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گئے، اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو 2 بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے، ان تمام 3 صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو۔ تو عاشقوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفات اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔
وہ رحمت اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولیں تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالاتر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی ترین غضب کے راستے ہیں، آندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ اے سفی آقا جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سفی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقت فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھیننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ میں توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھیننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھیننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھیننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھیننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھیننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں کو خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا،
اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا بنوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اللہ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم. بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات. اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں. ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. آپ تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا. اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے. اس سے چھین لو، اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک. یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں ہیں، یہ عطائیں. خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے. آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے. قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے گوشت ختم ہو گیا. کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں. اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا. ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں. میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا.
انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفا ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شانہ اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا۔ یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود، اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر